حامدا ومصليا مع بعد۔ ایک بھائی کا سوال ہے، کیا نماز کی طرح سحری کے لیے بھی اذان کہی جا سکتی ہے، اور قرآن حدیث میں اس کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ، بہت اچھا سوال ہے بھائی کا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم قال وکان ابن ام مکتوم رجلا عامہ لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت۔ بخاری کتاب الاذان، باب اذان العام اذا کان له من بخیرہ، حدیث نمبر 617۔ مسلم کتاب الصیام 1092۔ یقیناً بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اذان دیتے تو سو تم کھاؤ پیو، یہاں تک کہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے۔ راوی حدیث نے کہا عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا تھے، وہ اتنی دیر تک اذان نہیں دیتے تھے جب تک انہیں نہ کہا جائے کہ تو نے صبح کر دی، تو نے صبح کر دی۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یمنعن احدکم اذان بلال من سحرہ فإنہ یؤذن بلیل لیرجع قائمکم ولینبیہ نائمکم۔ بخاری کتاب الاذان، باب الاذان قبل الفجر۔ 621۔ تم میں سے کسی کو بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحری کرنے سے نہ روکے۔ تم میں سے کسی کو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی سحری کے اذان سحری کرنے سے نہ روکے، اس لیے وہ رات کو اذان دیتے ہیں تاکہ قیام کرنے والا لوٹ آئے اور سونے والا بیدار ہو جائے۔ اسی طریقے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَن يُنَزِّلَ حَاجَةً وَيَسْعَدَ حَاجَةً۔ نسائی کتاب الاذان، باب هل یؤذنان جمیعا او فرادا۔ 640۔ دونوں کی اذان میں اتنا وقفہ ہوتا کہ یہ اذان کہہ کر اترتا اور وہ چڑھ جاتا۔ علامہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث سے مراد دونوں کے درمیان وقفے کی قلت ہے، نہ کہ حد کا تعین۔ نیز امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال العلماء معناه ان بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد اذانه للدعاء ونحو، ثم يرقب الفجر فاذا قارب طلوعه نزل فاخبر ابن ام مکتوم فيتحب ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بالطہارۃ وغیرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر والله أعلم۔ شرح مسلم للنووی، جلد نمبر 7 177۔ علماء نے کہا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ فجر سے پہلے اذان دیتے تھے اور اذان کے بعد دعا وغیرہ کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ جب طلوع فجر قریب ہوتی تو اتر آتے اور ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو خبر دیتے کہ تو وضو وغیرہ کی تیاری کرتے، تو وہ وضو وغیرہ کی تیاری کرتے اور پھر اوپر چڑھ جاتے اور فجر طلوع ہوتی اذان شروع کر دیتے۔ اسی طریقے سے غرض سحری کی اذان اور صبح صادق میں اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے آدمی آسانی سے سحری کر لے، قیام کرنے والا واپس پلٹ آئے، سویا ہوا بیدار ہو جائے
اور روزے کی تیاری کر لے، کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کھانے پینے سے منع نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ صبح کاظم میں ہوتی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ حدیث کی روح سے سمجھایا ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قام الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر 50 آیہ۔ بخاری کتاب الصوم باب قدرکم بین السحور وصلاة الفجر، حدیث نمبر 1921۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہ کب؟ کہ جب بین الاذان والسحور کا لفظ آیا، یعنی قال قدر 50 آیہ، اذان کے درمیان اور سحری کے درمیان 50 آیتوں کا فرق ہوتا۔ اسی طریقے سے میں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہا اذان اور سحری کے درمیان کتنا وقفہ تھا، تو انہوں نے 50 آیت کے برابر۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے وقت فرمایا، یا انس انی ارید الصیام اطعمنی شیئا فأتیتہ بتمر وإناء فيه ماء وذلك بعد ما أذن بلال فقال يا أنس انظر رجلا يأكل معي فدعوت زيد بن ثابت فجاء فقال إني قد شربت شربة سويق وأنا أريد الصيام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد الصيام فتسحر معه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة۔ نسائی کتاب الصیام باب السحور بالسویق والتمر، حدیث نمبر 2166۔ آپ نے فرمایا، اے انس، میرے روزے کا ارادہ ہے، مجھے کوئی چیز کھلاؤ۔ میں آپ کے پاس کھجور اور پانی والا برتن لایا۔ آپ کے پاس کھجور اور پانی والا برتن لایا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ انس رضی اللہ عنہ۔ اور یہ بلال رضی اللہ عنہ کی اذان کے بعد کا قصہ ہے۔ جب بلال رضی اللہ عنہ نے سحری کی اذان دے دی، اس کے بعد کا واقعہ ہے، اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس، کوئی آدمی تلاش کر جو میرے ساتھ کھانا کھائے۔ میں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، وہ تشریف لائے اور کہا، میں نے ستو کا ایک گھونٹ پی لیا ہے اور روزے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی روزے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، پھر کھڑے ہوئے 2 رکعت سنت پڑھی اور پھر نماز کے لیے صبح گھر سے نکلے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اذان بلال رضی اللہ عنہ کے بعد اتنا وقفہ ضرور ہوتا تھا کہ جس میں آدمی سحری کا انتظام کر کے کھانا کھا لے، لہٰذا دونوں اذانوں کے درمیان اتنا وقفہ ضرور ہونا چاہیے جس میں سحری کا بندوبست ہو سکے، تاکہ اٹھنے والا اٹھ جائے اور سحری کی تیاری کرے اور سحری کا انتظام کر لے۔ اتنا وقفہ اذان کے درمیان، سحری کے اذان اور فجر کے اذان کے درمیان ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں صحیح طریقے سے، اور قرآن مجید اور سنت صحیحہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔